بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اسلام کی بنیادی باتوں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے قربانی۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی۔ قربانی سے مراد۔ سوال: قربانی سے کیا مراد ہے؟ جواب: قربانی سے مراد ہے مخصوص جانور کو مخصوص دن میں یعنی 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کو قرب خداوندی کے حصول کی نیت سے ذبح کرنا۔ کبھی اس جانور کو بھی اضحیٰ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی کی شرعی حیثیت۔ سوال: قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: قربانی ہر اس بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو مالک کی نصاب ہو۔ قربانی کا جانور۔ سوال: قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی، بکرا بکری، دمبا دمبی اور بھیڑ وغیرہ سب 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سوال: قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ چنانچہ مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ نمبر 1 کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2 بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو۔ نمبر 3 لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور نمبر 4 ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ البتہ اگر تھوڑا سا عیب ہے، مثلا کان چرا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر عیب زیادہ ہو تو بالکل نہیں ہوگی۔ قربانی کا طریقہ۔ سوال: جانور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: جانور ذبح کرنے میں سنت یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رخ ہوں۔ ہمارے علاقہ یعنی پاک و ہند میں قبلہ مغرب میں ہے، اس لیے سر ذبیحہ جانور کا جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا یا جانور کا منہ قبلہ کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے۔ پھر جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیجئے۔ جانور ذبح کرتے وقت کی دعا۔ سوال: قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جواب: قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین۔ سوال: کیا ذبح کے بعد بھی کوئی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے ہو تو منی کی بجائے من کہہ کر اس کا نام لیا جائے۔ قربانی کے متعلق دیگر مدنی پھول۔ سوال: کیا قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے اور بوقت ذبح بنیت ثواب آخرت و حاضر رہنا بھی سنت ہے۔ سوال: گائے بھینس اور اونٹ میں کتنی قربانیاں ہو سکتی ہیں؟ جواب: گائے بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ سوال: جس پر قربانی واجب ہو وہ اگر قربانی کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر دے تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں،
قربانی کا بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کر دینے سے قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ سوال: قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا؟ جواب: قربانی کے وقت بطور تفریح ذبح ہونے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا، اس کے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، قہقہ بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت ہے۔ ذبح کرتے وقت یا اپنے جانور کی قربانی ہو رہی ہو، اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائی سنت کی نیت ہونی چاہیے۔ سوال: قربانی کے وقت ادائی سنت کے علاوہ اور کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ جواب: قربانی کے وقت ادائی سنت کے علاوہ درج ذیل نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ میں رائے خدا میں جس طرح آج جانور قربان کر رہا ہوں، بوقت ضرورت اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ جانور ذبح کر کے اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کر رہا ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچوں گا۔ سوال: ذبح کے وقت جانور پر رحم کھانا کیسا؟ جواب: ذبح ہونے والے جانور پر رحم کھائے اور غور کرے کہ اگر اس کی جگہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی۔ بوقت ذبح جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے برگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے گا۔